السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کے دونوں بھانجوں کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ کل انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے بیٹے شارس خان کی ضمانت منظور کی، جبکہ آج ہاؤس حملہ کیس میں شہرشاہ کی ضمانت بھی منظور کر لی گئی ہے۔ اور ایک ایسی صورتحال میں جب تحریک انصاف نظام کو چیلنج کرنے کی بات کر رہی ہے تو نظام کے تسلسل کی بات سامنے آ رہی ہے۔ مری میں ہونے والی میٹنگ کی بات سامنے آ رہی ہے جس میں شہباز شریف صاحب موجود تھے، نواز شریف صاحب موجود تھے، وزیر دفاع خواجہ آصف، مریم نواز صاحبہ اور دیگر اراکین موجود تھے۔ کیا اس میں نظام کے تسلسل کی بات ہوئی؟ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے اندر اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ حنیف عباسی اس وقت بات کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کے خلاف، ان کے بیانات کے خلاف بات کر رہے ہیں جو انہوں نے بات کی ہائبرڈ رجیم کے حوالے سے، اس پر تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف خود اپنی ہی حکومت کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ خواجہ صاحب بار بار ایک تسلسل کی بات ہو رہی ہے، مری کی میٹنگ کی بات ہو رہی ہے، اس میٹنگ میں آپ بھی موجود تھے۔ اب حکومت تو آپ کی اصولی طور پر 2029 تک چلنی ہے، 2029 تک کے لیے الیکٹ ہوئی ہے یہ پارلیمنٹ، اس کے بعد الیکشن ہونا ہے، تو تسلسل کس بات کا ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ کیا بات ہوئی اس میٹنگ میں؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی، یہ کسی ذہن کی اختراع ہے جو ادھر میٹنگ میں موجود بھی نہیں تھا یا میٹنگ میں جو شامل لوگ تھے اس کے کسی رابطہ بھی نہیں تھا۔ It has just been invented by the media۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی وہاں پہ۔ We are dealing with the present situation۔ جو سچویشن جو ہے نمبر 1 پہ جو سیلاب کی سچویشن ہے، سیلاب جو ہے وہ ایک نیشنل ٹریجڈی کی صورت جو ہے اللہ معاف کرے جو ہے اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اس وقت ایجنڈے کے اوپر جو ہے بائی الیکشنز آنے والے ہیں جو آج پوسٹ پون ہو گئے ہیں، وہ ہمارے ایجنڈے کے اوپر ہے، جو میں پولیٹیکل ڈسکشنز کی بات کر رہا ہوں۔ اور سب سے بڑا ایک اور بڑا ایونٹ جو ہے جو ہماری پریزنس جو ہے was really great in China۔ پرائم منسٹر کی پریزنس بھی اور آرمی چیف کی پریزنس کی، باقی بھی ہماری ڈیلیگیشن کی پریزنس جو تھی، that was very very visible and we were given a very very warm reception and people were very cordial with us۔ دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہے شہباز شریف کے ساتھ جس طرح ملے ہیں، جس طرح ان کو مثلا آج تو آپ کے ایک پروگرام میں یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ان کو اگلی صف میں کیوں کھڑا کیا گیا ہوا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے جب میڈیا جو ہے اتنی مائنر چیزیں جو ہے وہ نوٹ کرے، یعنی انسٹیڈ آف سبسٹنس ڈسکس کرنے کے وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ شہباز شریف نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے، کھڑا کہاں تھا، کس طرح مل رہا تھا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر خواجہ صاحب جس میٹنگ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تسلسل کی تو بات ہی نہیں ہوئی، دیگر معاملات کی بات ہوئی، نواز شریف صاحب اس میٹنگ میں، آپ اس میٹنگ میں، تو میاں صاحب خوش ہیں اس سارے بلٹ اپ ہوا ہے کے بعد؟ تو صاحب اس میٹنگ میں اگر تسلسل اور یہ والی بات نہیں ہوئی تو میاں صاحب اس میٹنگ میں، آپ بھی اس میٹنگ میں، مریم نواز صاحبہ، وزیر اعظم، تو کیا میاں صاحب مطمئن ہیں جس طریقے سے نظام چل رہا ہے، وہ ووٹ کو عزت دو کی بات، وہ سارے معاملات، وہ خوش ہیں کہ اس طرح چلتا رہے معاملہ؟ بالکل مطمئن ہے، بالکل مطمئن ہے۔ میں ود آل آنیسٹی جو ہے نا آپ کو کہہ رہا ہوں، بالکل مطمئن ہے، اینڈ ہی از ریلیکسڈ کہ things are going the way he wants them to steered or manage۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ دیکھیں ووٹ کو عزت دو اور وہ ساری بات چیزیں جو ہیں وہ ٹرانزیکشن تو جو ہے وہ اس وقت گزر گئی ہے، وہ آگے ایک ٹرانزیکشن آئے گی 5 سال کے بعد۔ اس وقت تو جو ہے وہ ہم جو گورننس کی بات کر رہے ہیں یا جو ہے مختلف پولیٹیکل جو اسٹریٹجی جو ہیں ان کی بات کرتے ہیں میٹنگوں میں بیٹھ کے۔ یہ جو میڈیا نے انوینٹ کیا جی کہ وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا ہے، وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ٹیبل کے نیچے یا کرسی کے نیچے کو گھسا ہوا تھا، وہ کس نے یہ چیزیں بتائی ہیں میڈیا کو، یا کس طرح میڈیا کو یہ پتہ لگا ہے؟ ابھی تک میڈیا کو یہ بھی نہیں ڈیفینیٹ کہ شرکاء کون کون تھے۔ مگر خواجہ پھر مجھے بتائے گا کہ کیا جب آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب بہت مطمئن ہیں اور آپ خود کہتے ہیں کہ ہائبرڈ رجیم جو ہے وہ بہت نظامی اچھے طریقے سے چل رہا ہے، تو کیا میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ ظاہر ہے ایک لمبے عرصے نظام میاں نواز شریف صاحب کے خلاف استعمال ہوا، وہ الیکٹ ہوئے 96 میں، مارشل لاء آیا 2013 میں الیکٹ ہوئے، اس کے بعد بھی ان کے خلاف بہت کچھ ہوتا رہا، وہ حقائق تو اب سارے سامنے آئی گئے ہیں، تو کیا وہ گیو اپ کر گئے ہیں
کہ اب جیسا ہے ایسا ہی چلے، عمران خان سے شاید ووٹ کے طاقت سے استعمال کرنا، سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے؟ نہیں گیو اپ کرنے والی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ایڈیالوجیز جو ہوتی ہیں یا بندے کے نظریات جو ہوتے ہیں ان کو پریکٹیکل شیپ میں لانا جو ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے آپ ویری کر سکتی ہے. اس کی ٹائمنگ آگے پیچھے آپ حالات کے مطابق کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی آئیڈیلز سے جو ہے وہ ڈپارٹ تو نہیں ہوتے، اس سے جدا تو نہیں ہوتے. تو یہ کہنا کہ وہ اپنے آئیڈیل سے جدا ہو گئے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. لیکن ایک چیز جو ہے ورک کر رہی ہے، ایک چیز جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے، چاہے وہ ڈپلومیسی ہے، چاہے وہ ہماری معاشی صورتحال ہے یا ہماری جنگی صورتحال جو ہے، فوجی جو ہماری سٹینڈنگ ہے دنیا میں بڑی ہے. تو آپ ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو تھوڑی دیر جو ہے بیک برنر پہ شفٹ کر سکتے ہیں. تو اگر کامیابی ہمیں آ رہی ہے تو ہم ایک کنٹروورسی کو دیکھیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں بینگ ویری فرینک، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں آپ سے کر سکتا. اگر ہم جو تھرڈ ٹرم تھی میاں صاحب کی، اس میں جس طرح ہینڈلنگ ہوئی، بہرحال وہ تو ایک ایجنڈا طے تھا، لیکن جس سپیڈ سے ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، سی پیک ہو رہا تھا، سڑکیں بن رہی تھیں، اکانومی ٹھیک جا رہی تھی، ایکسچینج ریٹ سٹیبل تھا، سب کچھ تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر مینجمنٹ جو ہے ہمیں جو بھی حضرات اس وقت تھے اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے ان کو ہم مینج کرتے رہتے، ٹھیک کرتے رہتے، تو 5 سال میاں صاحب بھی پرائم منسٹر رہتے تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل سچویشن آج پاکستان میں بڑی ڈفرینٹ ہوتی. تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ دیٹ سارٹ آف اے سچویشن جہاں پہ یہ ریکوری جو ہے یہ جو وہ کہیں کس طرح سٹال ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ظاہر کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹیشن کے ساتھ معاملہ آگے بڑھے، ہائبریڈ رجیم میں کوآپریشن کے ساتھ آگے بڑھے، یہ معاملہ ہے، یا پھر میاں نواز شریف صاحب اب سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو ہرانا اب آسان نہیں ہے، ان سے مقابلہ اب آسان نہیں ہے، تو پھر یہی نظام جو ہے یہی ایک آلٹرنیٹ ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ مجھے تھوڑا سا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی سیکوینس درست کر رہے ہیں. جی ہمارے اس وقت ٹارگٹ پہ پاکستان کی سٹیبلٹی ہے، چاہے وہ ویزاوی انڈیا ہے، ویزاوی ہماری اکانومی ہے، ویزاوی ہماری ڈپلومیسی ہے. ہمارے سامنے اس وقت جو سٹیبلٹی ہے، ہماری سٹیبلٹی جو ہے ایک دفعہ اچیو ہو جائے گی. ہم نے یہ جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، کبھی بیسک ڈیموکریسیز آئی ہیں، کبھی 4 صوبوں سے 1 یونٹ آیا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور نظام آ گیا، پھر ایک سیاسی دور آیا جو پیپلز پارٹی کا دور تھا، اس کے بعد پھر مارشل لا لگ گیا. وی مسٹ اس وقت جو ہے ہم ایٹ لیسٹ وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دا ووڈس. ہم تو اس وقت لوٹر کر رہے ہیں، ووڈس کے اندر لوٹر کر رہے ہیں. ہمیں ایک ڈائریکشن جو ہے وہ سمت جو ہے وہ متعین ہو چکی ہوئی ہے. وی وانٹ ٹو فالو دیٹ. ہم جو ہے ماضی کی طرح جو ہے اس سے لیفٹ رائٹ جو ہے نا ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہتے. جو یہ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، آپ نے وی ہیو ناٹ ابینڈنڈ اینی تھنگ، اٹس آل دیئر. بٹ ہم نے اپنی پرائرٹیز جو ہیں آگے پیچھے کی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے کم از کم لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایک یہ تو سیٹسفیکشن ہو کہ رات کو ہم سوئیں گے تو ہم بھوکے نہیں سوئیں گے. سیلاب آئے گا تو کوئی نہ کوئی ہماری مدد کو آئے گا، زلزلہ آئے گا تو ہماری مدد تو کوئی آئے گا. ہماری سیکورٹی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے گی. ملک پہ حملہ ہوگا تو افواج جو ہے بہادری کے ساتھ لڑیں گی. دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ لڑی جائے گی. یہ سارے ایشوز جو ہیں پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایشوز جو ہیں وہ کیا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو خواجہ صاحب پھر ایسی صورتحال میں جب آپ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائبریڈ نظام جو چل رہا ہے یہ درست طریقے سے چل رہا ہے، پارٹی کے اندر سے آپ پر تنقید ہوتی ہے. حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں ایسی باتیں کر کے. وزیر اعظم نواز شریف صاحب انہوں نے ناراضی کا اظہار نہیں کیا آپ سے؟ میں اس بات کو بالکل شارٹ 10 سیکنڈ میں ختم کر دیتا ہوں. میاں شہباز شریف کو مجھ پہ اعتراض کرنے تھے. میاں شہباز شریف نے کچھ نہیں کہا آپ سے، کوئی ایسی بات نہیں کہ انہوں نے ناراضی کا اظہار نہیں کیا؟ میں ابھی شام تک یہ مغرب کے وقت تک میں اس کے رابطے میں تھا. اگر وہ مجھے کہتا کہ تم شٹ اپ ہو جاؤ تو میں شٹ اپ ہو جاتا. میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں نا.
ہائبرڈ سسٹم کی بات کر رہا ہوں. حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں میرا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے خواجہ آصف صاحب سے, آپ بھی سینئر, آپ بہت سینئر رہنما, وہ سینئر رہنما, آپ نے مشکلات برداشت کی, انہوں نے بھی چاہتا. میں جو بات کر رہا ہوں, میں نے ہائبرڈ سسٹم کی بات جو ہے میں سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں کی تھی, اینڈ دیٹ واز اباؤٹ 3 months بیک. اب یہ بات جو ہے ایک ریئلٹی بن گئی ہوئی ہے. اگر سمجھنا کہ یہ کوئی انڈر بیلی ہے, اس کو ہٹ کر کے جو ہے وہ مجھے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے یا کوئی اور سپیس کریٹ کر لیتا ہے اپنے لیے, تو دس از اے فالی. یو ڈونٹ, پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اس میں میں تو کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا. میں جو بات کر رہا ہوں, جب آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں صرف کیونکہ آپ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, جب بھارت کی طرف سے فلڈز کی بات کرتے ہیں تو اس بخاری صاحبہ آ کر وہ کہتی ہیں کہ نہیں خواجہ صاحب کی بات درست نہیں ہے. پھر حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سڑکیں ٹوٹ گئی اور ہمارا انفراسٹرکچر خراب ہے تو وہ کہتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام مضبوط نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحبہ اس کا آلٹرنیٹ ہے, پنڈی میں معاملات بہتر ہیں. تو کیا آپ کی مریم نواز صاحبہ سے نہیں بن رہی ہے کچھ معاملات کی وجہ سے؟ مریم نواز جو ہے وہ میری بیٹی ہے, میرے لیڈر کی میری بیٹی ہے. میرے لیے وہ ہمارا مستقبل ہے, ہماری پارٹی کا مستقبل ہے, فیوچر ہے. وہ اس کو جو ہے ان کے والد جو ہیں, میرے جو لیڈر جو ہیں وہ گروم کر رہے ہیں, ان کے چچا گروم کر رہے ہیں, اینڈ شی از ڈوئنگ ویری ویل. شی از ڈوئنگ ویری ویل. اگر کوئی ان کے نیچے کوئی فرد جو ہے ان کو میری باتیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں, اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میرا کوئی ایسا نہیں مقصد نہیں ہے. میں تو اس میاں نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم نواز, ان تینوں کی جو ہے جو اس وقت پوزیشن جو ہے اس کے دوام کے لیے یا اس کی سکسیس کے لیے جو ہے دعا گو بھی ہوں, اور جو بھی میری اوقات ہے تھوڑی بہت جو ہے وہ میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہوں, اینڈ میں ان مائی ہمبل اوپینین میں کنسٹرکٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. تو ویسے مری کی میٹنگ میں کیا میاں نواز شریف نے کوئی پیس کرانے کی کوشش کی آپ لوگوں کے درمیان؟ کوئی ایسی بات ہوئی؟ کوئی بات نہیں ایسی ہوئی, کچھ سرے سے کوئی بات نہیں ہوئی. مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ کہاں سے ٹیلی گرام میں آ جاتی ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں تار آئیے, تو یہ کہاں سے یہ تاریں آتی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ساری لوگوں کے ذہنوں کی ایک طرح ہے, وہ جو سوچنا جو ہونا چاہتا ہے نا, جو ان کی خواہشات جو ہوتی ہیں ان کو یہ اپنے بیان کا یا اپنے اس کا جو ہے نا اپنے نیریٹو کی جو ہے شکل دے دیتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو خواجہ صاحب کمنگ بیک ٹو تسلسل, اب ظاہر اس سے پہلے 2018 میں ایک ہائبرڈ ریجیم تھا اور ظاہر وہ پلان تھا 2028 تک کا, آپ خود اس پر بہت زیادہ بات کر چکے ہیں. آپ لوگ جب نو کانفیڈنس لائے تو آپ کہتے تھے کہ یہ پلان ہے. اب یہ جو تسلسل ہے یہ آپ کو کب تک چلتا نظر آتا ہے؟ یہ چلے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ وی آر ناٹ یٹ آؤٹ آف دا ووڈس. ہم نے بہت اچیومنٹس کی ہیں. آپ دیکھیں آج 1,53,000 جو ہے بیریئر کراس کی ہے اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے. اسی طرح ایکسچینج ہمارا مور اور لیس جو ہے, میں 100% نہیں کہوں گا لیکن اسٹیبل ہے. یعنی یو کین امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ود اے اسٹیبل ایکسچینج ریٹ ان پاکستان جو ہے. ریمیٹنسز بھی جو ہیں وہ ریئلائزیشن جو ہے پاکستانی کرنسی میں ان کی جو ہے ایک اسٹیبل ریٹ سے ہو رہی ہے. اسی طرح ہماری جو کریڈٹ ریٹنگز جو ہیں وہ چاہے موڈیز ہے یا کوئی اور اس قسم کی ایجنسیز جو ہیں انہوں نے ان کو انہانس کر دیا ہوا ہے یا ان کو جو ہے بیٹر کر دیا ہوا ہے. ناٹ ونس ناٹ ٹوائس بٹ تھرائس جو ہے. ہم نے کئی قرضے بہت بڑی اماؤنٹس جو ہیں ود ان دا کنٹری اینڈ ود آؤٹ ہم نے وہ ریئلائز بھی کیے ہیں. میں گنتا جاؤں گا, لمبی بات ہے, لیکن اکانومی جو ہے از مچ بیٹر دین دا ڈے وی ٹوک اوور. جس دن ہم نے یا جس وقت ہم پی ڈی ایم کی حکومت تھی یا بیچ میں جو ہے انٹرم حکومت آئی, اس سے بہت بہتر ہے. جیسا بات کریں اکانومی کی, اب 2013 سے 2016 کے درمیان بھی اکنامک اسٹیبلائزیشن آئی تھی فسکل سائٹ پر. 96 سے 99 میں بھی جو آپ کی حکومت گئی وہ بھی اس لیے نہیں گئی کہ معیشت اچھی نہیں پرفارم کر رہی تھی, تو ظاہر مسائل دوسرے ہو جاتے ہیں. اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی شخصیت ہے جو کہ ظاہر کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ معاملات اس طریقے سے آگے بڑھیں کہ اداروں کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ ہو. تو شہباز شریف صاحب کی شخصیت ضمانت ہے اس نظام کے تسلسل کی, معیشت ضمانت ہے اس نظام کے تسلسل کی, یا پھر جو اداروں کا اختلاف ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ضمانت ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ the way شہباز شریف is handling the situation.
یعنی شہباز شریف نے جس قسم کے ریلیشن شپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، وہ جس کو میں ہائیبرڈ سسٹم کہتا ہوں، اور وہ اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہے. پاک فوج جو ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے دے آر باؤنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن ٹو ہیلپ دا سٹنگ سویلین گورنمنٹ. تو یہ ارینجمنٹ جو ہے پرفیکٹ ہے. اس کے بعد جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ میں اس کو اس چیز کا جو ہے کوئی نہیں دیتا. اس کی جو اس وقت جو بھی سچویشن ہے عمران خان کی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان جو ہے ایک قسم کی جو ہے اتحاد کی جو ہے وجہ ہے. میں اس سے I'll back to differ with it. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مینلی جو ہے اکانومی ہے، اس کی سکسیس جو ہے، ڈپلومیسی کی سکسیس جو ہے، اور میاں شہباز شریف کی جو شخصیت ہے، اور پیچھے جو میاں نواز شریف کی بیکنگ ہے. میں ریپیٹ کروں گا کہ میاں نواز شریف کی بیکنگ ہے، کیونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں. یہ نہیں ہے، جسٹ ٹو ریٹریٹ کہ وہ کمفرٹیبل ہیں، تو ان کی بیکنگ، ان کی بلیسنگز کے ساتھ جو ہے یہ ارینجمنٹ جو ہے نا وہ اسٹرینگتھن ہوئی ہے اور مزید اسٹرینگتھن ہوگی. کوئی اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور مری کی میٹنگ میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی کہ جس سے جو آج کل جو ہے یہ سینہ گزٹ جو چل رہا ہے، یہ میرا خیال ہے بیٹھ کے بنائی جاتی ہے بات جو ہے، تاکہ کوئی سکون جو ہے وہ محال ہے قدرت کے کارخانے میں. تو تغیر کو جو ہے ثبات رہنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے اپروچ جو ہے از ناٹ ورکنگ ایٹ دا مومنٹ. ثبات جو ہے وہ آ بھی رہا ہے، اور تغیر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی بھی جو ہے آ رہی. بہت شکریہ وزیر دفاع خواجہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جو نون لیگ میں اختلافات ہیں، خبریں سامنے آ رہی ہیں، بیانات سامنے آ رہے ہیں. حنیف عباسی صاحب کے حوالے سے ان کا موقف آپ نے سنا. اور ایک ایسی صورتحال میں کہ جب تحریک انصاف اور عمران خان کی فیملی شدید مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، تو تحریک انصاف میں بھی مسلسل اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں. پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کالا باغ ڈیم کو ملک کی ضرورت قرار دیا، پھر پارٹی رہنماؤں نے علی امین گنڈا پور کے بیان کو ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا. پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے صحافیوں سے طویل ملاقات کی اور کہا کہ عمران خان صدارتی نظام کے حق میں ہے، اور صدارتی نظام ہو تو عمران خان کلین سویپ کر جائیں گے. یہ درست بات ہے کہ موجودہ نظام ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، مگر تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کہا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، جبکہ صدارتی نظام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام بھی ہماری پارٹی کی ہرگز پالیسی نہیں. جہاں تک کالا باغ ڈیم کا تعلق ہے، یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. ایک ایسا پروجیکٹ جس کے حوالے سے دو صوبوں کے درمیان تحفظات ہوں، وہ بالکل وفاق کے لیے اچھا نہیں ہے. تو جب تک اس پہ سیاسی ہم آہنگی نہیں ہوتی، ہر ایک کو اطمینان نہیں ہوتا، کوئی پروجیکٹ نہیں رکھنا چاہیے. لہٰذا جو بھی بات ہوئی وہ ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے، وہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. آپ کی جماعت جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، یہ دعویٰ ہے آپ کا، اور آپ کی کے پی کے وزیر اعلیٰ صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں. صدارتی نظام کی بھی بات ہماری پارٹی کی ہرگز پالیسی نہیں ہے. یہ میری نظر سے نہیں گزری بات، میں ان سے پوچھوں گا. ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم یہ پارلیمان کر سکتی ہے. یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، اس کو ہرگز یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ یہ پارلیمانی نظام کی بجائے کوئی صدارتی نظام رائج کرے. کسی بھی ترمیم کو ہم اس پارلیمان کے ذریعے قبول نہیں کرتے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. امریکی ٹیرفز کے سنگین مسئلے نے مودی حکومت کو معاشی اور سفارتی لحاظ سے غیر معمولی اور غیر روایتی اقدامات اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے، اور صدر ٹرمپ کی طرف سے بھارت کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ بھی تھم نہیں رہا ہے. بھارت پر دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 50% ٹیرفز نافذ کرنے کے بعد اب صدر ٹرمپ نے سیکنڈری سینکشنز کے فیز 2 اور فیز 3 کا اشارہ دے دیا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ بھارت ٹرمپ کے اقدامات اور دھمکیوں کا دباؤ محسوس کر رہا ہے اور اس سے نمٹنے کی حکمت عملی بنا رہا ہے. مودی حکومت نہ صرف اپنی خارجہ پالیسی کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ ملک کے اندر بھی غیر روایتی معاشی فیصلے لے رہی ہے. گزشتہ روز مودی حکومت نے بھارت بھر میں صابن سے لے کر چھوٹی گاڑیوں تک کے لیے GST یعنی گڈز اینڈ سروسز ٹیکس کے 2 بڑے سلیبز ختم کر دیے ہیں، اور کم سطح والے 2 سلیبز ہی برقرار رکھے ہیں. عالمی میڈیا اور بھارتی میڈیا کے مطابق یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ مقامی کھپت میں اضافہ کر کے امریکی ٹیرف سے بھارتی معیشت کو پڑنے والے اثرات کو کم کیا جا سکے، اور ملک کے اندر تیار کی جانے والی اشیاء پر انحصار بڑھایا جا سکے. بھارت کی انڈسٹری کو برآمدات میں ہونے والا نقصان ملک کے اندر کنزمپشن بڑھا کر پورا کرنے کی کوشش کی جا سکے. بھارت میں GST یعنی گڈز اینڈ سروسز ٹیکس کے 4 سلیبز تھے، یعنی 5%، 12%، 18% اور 28%، مگر اب 12% اور 28% والے ٹیکس سلیبز کو ختم کر دیا گیا ہے، اور صرف
5% اور 18% के 2 स्लैब्स का नया GST सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, जिससे रोजमर्रा जरूरत की मुतादिद अशिया सस्ती होने जा रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक बहुत तेजी में की गई ये टैक्स कटौती वजीर आजम मोदी की इस अपील के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने ज्यादा से ज्यादा खुद इन्हिसारी पर जोर दिया था। अमेरिका के 50% तक के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए अक्टूबर तक GST को कम किया जाएगा। कल भारतीय वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सैकड़ों कंज्यूमर आइटम्स पर टैक्स कम करने का ऐलान किया, जिनमें साबुन से लेकर छोटी गाड़ियां तक शामिल हैं, ताकि अमेरिका के सख्त टैरिफ से मईशत पर पड़ने वाले दबाव के दौरान मकामी डिमांड में इजाफा किया जा सके। भारतीय वजीर खजाना ने कहा कि GST पैनल ने टूथपेस्ट और शैम्पू जैसी अशिया पर टैक्स 18% से कम करके 5% करने की मंजूरी दे दी है, जबकि छोटी गाड़ियों, एयर कंडीशनर्स और टेलीविजन पर टैक्स 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इस फैसले से तवक्को है कि तेजी से आगे बढ़ती हुई कंज्यूमर गुड्स फर्म्स जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और गोदरेज इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म्स जैसे कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, LG इलेक्ट्रॉनिक्स और सोनी को फायदा पहुंचेगा। साथ ही कार बनाने वाली कंपनियां जैसे कि मारुति, टोयोटा और सुजुकी भी बड़ा फायदा उठाने वाली कंपनियों में शामिल हो सकती हैं। भारतीय अपोजिशन भी इस टैक्स कटौती को ट्रंप के टैरिफ के दबाव से जोड़ रही है। कांग्रेस अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के पुराने ट्वीट शेयर कर रही है, बयानात शेयर कर रही है, जिसमें वो GST स्ट्रक्चर पर तनकीद करते थे और टैक्स कम करने का मुतालबा करते थे, मगर मोदी हुकूमत राहुल गांधी की बातों को मुसलसल नजरअंदाज करती थी, उल्टा उन पर तनकीद करती थी। इसलिए अब कांग्रेस तंज कर रही है कि अब जब ट्रंप के टैरिफ के दबाव से भारतीय मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है, तो वज़ीर आज़म मोदी को राहुल गांधी की ही बातों पर अमल करना पड़ रहा है। देखिए, माजी में राहुल गांधी GST पर तनकीद करते हुए इसे गब्बर सिंह टैक्स करार देते थे। GST गब्बर सिंह टैक्स, इससे देश को नुकसान हो रहा है। छोटा दुकानदार खत्म हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हो गए। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, GST क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए GST और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। और अब ट्रंप के दबाव ने मोदी हुकूमत को GST में कटौती पर मजबूर कर दिया है, मगर सदर ट्रंप मजीद दबाव बढ़ा रहे हैं, सैंक्शंस की, फेज 2, फेज 3 की बात कर रहे हैं। You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. How do you know there's no action? But really? don't you worry? Wait. Who are you with? Who are you with? I'm with the Polish radio. Okay. How do you know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job. Because if you remember, 2 weeks ago I said, if India buys, India's got big problems. And that's what happened. So don't tell me about that. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर आपके सामने रखेंगे। यूक्रेन जंग खत्म ना करवा पाना अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए शदीद फ्रस्ट्रेशन का बाइस बना हुआ है। रूसी सदर पुतिन अमेरिकी सदर के दबाव में नहीं आ रहे हैं और अब भी जंगबंदी के लिए अपनी सख्त शराइत पर कायम है। साथ ही अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक को भी मजबूत कर रहे हैं, जिससे ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन मजीद बढ़ रही है। सदर ट्रंप यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए गुज़िश्ता महीने अलास्का में खुद रूसी सदर पुतिन से मुलाकात भी कर चुके हैं, मगर वो मुलाकात भी अब तक बेनतीजा ही रही है। लेकिन सिर्फ उस मुलाकात को ही पूरी दुनिया में रूसी सदर पुतिन की कामयाबी और सिफारती तन्हाई से बाहर निकलने के तौर पर पेश किया गया। और अब SCO इजलास और चीन की फौजी परेड में पुतिन की भरपूर शिरकत को रूस के वर्ल्ड स्टेज पर दोबारा उभरने के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने पुतिन की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात का इंदिया दिया था, मगर ये मुलाकात भी नहीं हो सकी है। बल्कि अब पुतिन कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ने बात करनी है तो वो रूस आए। और इस सारी सूरत हाल से अमेरिकी सदर ट्रंप का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब उन्होंने पुतिन को खबरदार कर दिया है। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप से जब ओवल ऑफिस में जंग के हवाले से पुतिन के लिए पैगाम का सवाल किया गया तो सदर ट्रंप ने पुतिन को खबरदार किया। उन्होंने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से कहा कि मेरा सदर पुतिन के लिए कोई ख़ास पैगाम नहीं है, वो जानते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और वो कोई ना कोई फैसला कर लेंगे जो किसी भी तरफ हो सकता है। ट्रंप ने मजीद कहा कि उनका जो भी फैसला होगा हम या तो खुश होंगे या नाखुश होंगे, और अगर हम नाखुश हुए तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें होंगी। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप का ये बयान पुतिन के लिए बज़ाहिर एक पोशीदा धमकी थी। अगरचे ट्रंप
इंतजामिया रूस को बार बार धमकियां देती रही है, लेकिन उसने अब तक रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने से गुरेज किया है, क्योंकि वो अमन मुआहिदा कराने की कोशिश जारी रखे हुए है। CNN के मुताबिक ओवल ऑफिस में एक सहाफी ने ट्रंप से पूछा कि रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए दी गई 2 हफ्ते की डेडलाइन कहां तक पहुंची है, तो इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं बहुत जल्द उनसे बात करूंगा और फिर काफी हद तक वाज़ेह हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। ट्रंप ने ये बात करते हुए किसी लीडर का नाम नहीं लिया था। बाद में व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने वजाहत की कि ट्रंप ज़ेलेंस्की से बात करने का कह रहे थे, पुतिन से नहीं। वाज़ेह रहे कि 22 अगस्त को ट्रंप ने कहा था कि वो पुतिन को कुछ हफ्ते देंगे ताकि वो ज़ेलेंस्की से बराह रास्त मिलें और जंग खत्म करने की राह निकाली जाए। उन्होंने कहा था कि मैं 2 हफ्तों में जान जाऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं। इस जुमे को उनके इस बयान को 2 हफ्ते मुकम्मल हो जाएंगे। CNN के मुताबिक यूक्रेन जंग के हवाले से मुज़ाकरात भी रुके हुए हैं और साथ ही पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसी हफ्ते पुतिन ने मॉस्को में मुलाकात की तजवीज़ दी थी, जिसे यूक्रेन ने गैर संजीदा करार देकर मुस्तरद कर दिया था। CNN के मुताबिक ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से होने वाली गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि चीन की फौजी परेड का एक मकसद ये भी था कि मैं उसे देखूं और मैं ये देख रहा हूं। ट्रंप का कहना था कि मैंने समझ लिया था कि वो ये क्यों कर रहे हैं। वो चाहते थे कि मैं देखूं और मैं देख रहा था। मेरा उन सब के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा है। अगले 1 या 2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि ये कितने अच्छे हैं। CNN के मुताबिक यूक्रेन जंग के हवाले से होने वाली बातचीत की रफ्तार से मायूस होकर ट्रंप ये सोच रहे हैं कि उन्हें ज़ाती तौर पर कितना इस मामले में शामिल होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ इसी हफ्ते पुतिन को आलमी सतह पर ज़्यादा पजीराई मिली है। चीन में ताकत के मुजाहिरे ने ट्रंप की तवज्जो खींची। उन्होंने सोशल मीडिया पर चीनी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी नेक ख्वाहिशात व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन तक पहुँचाएँ। जबकि ट्रंप ने इस तकरीब को खूबसूरत और इंतहाई शानदार भी करार दिया। सदर ट्रंप के साजिश से मुतालिक बयान को चीन ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि रूसी सदर पुतिन ने ट्रंप के बयान को उनका सेंस ऑफ ह्यूमर करार दे दिया है। अमेरिका के सदर हिस्से मजाक के बगैर नहीं रह सकते, ये बात तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक है। हम एक दूसरे से नाम के पहले हिस्से की बुनियाद पर बात करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ और उम्मीद है कि सदर ट्रंप खुद भी ये बात सुने ताकि ये अजीब न लगे। इन 4 दिनों के दौरान मुख्तलिफ नौयत की बातचीत में, चाहे वो गैर रस्मी हो या बाज़ाब्ता, किसी ने भी मौजूदा अमरीकी इंतजामिया के खिलाफ कोई मनफी बात नहीं की। ये पहली बात थी। दूसरी बात मैं ये जोर देकर कहना चाहता हूं कि मेरे तमाम मुज़ाकरातकारों ने सब ने एंकरेज में हमारी मुलाकात की हिमायत की और सब ने ये उम्मीद जाहिर की कि सदर ट्रंप का मौक़िफ़, रूस का मौक़िफ़ और मुज़ाकरात में शामिल दीगर फरीक़ैन का किरदार मुसल्लह तनाज़े के खात्मे का बाइस बनेगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कामरान बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, ज़ाहिर है जो ट्रंप साहब चाह रहे थे उस हिसाब से तो हुआ नहीं, ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, अलास्का में होने वाली मीटिंग में भी नहीं हुआ, मगर पुतिन ने ट्रंप के ट्वीट का जो जवाब दिया या पोस्ट का जो जवाब दिया उसे सेंस ऑफ ह्यूमर करार दिया। कोई ना कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की और पुतिन की मुलाकात भी नहीं हुई जिसकी उम्मीद कर रहे थे सर ट्रंप। देखिए, ये एक सिलसिला है। मैं नहीं समझता कि कोई ब्रेक थ्रू का सिलसिला बन रहा था अलास्का के अंदर। वो देखें, यहाँ पे एक मसला ये है कि दोनों अतराफ ये बात तय हो चुकी है कि कोई डील तो होनी है। सवाल ये नहीं कि डील होनी है या नहीं होनी, सवाल ये है कि डील कैसे होनी है ताकि जो दोनों फरीक हैं, यानी इसमें सदर ट्रंप, ऐसा ना लगे कि वो जो हैं घुटने टेक रहे हैं सदर पुतिन के सामने और वाइस वर्सा। सदर पुतिन के लिए जो है ये और भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि उनको जंग में बहुत नुकसान हुआ है। उनको अपनी आवाम को ये दिखाना है कि मैंने जो है अगर ये जंग की थी तो इसका नतीजे में हमें क्या मिला। तो मैं समझता हूं कि उसमें देर है, वो इंजीनियरिंग ऑफ द डील में देर है। बातचीत चल रही है, अब कुछ जो है डिटेल सामने आ रही हैं ओपन सोर्सेज में, और कुछ मुझे जो है सोर्सेज से भी पता चल रहा है कि देखें, सवाल ये है कि यूक्रेन के अंदर मगरबी अफवाज का क्या किरदार होगा। उस पर वो नहीं चाहते कि वहां मगरबी अफवाज यूक्रेन के अंदर तैनात हों। तो अब ये बात चल रही है कि पोलैंड में तैनात होंगी। और फिर आपने देखा होगा कि सदर पुतिन की तरफ से एक जो है वो क्लैरिफिकेशन भी आई थी कि जहां हम यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं देखना चाहते, वहां हमें कोई एतराज नहीं है कि यूक्रेन जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाए। तो ये देखें, ये गिव एंड टेक चल रही है, ये बारीकियां हैं, इनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है, वरना लगता यही है कि ब्रेक थ्रू नहीं हो रही और बस ऐसी खामखा बातचीत चल रही है। मतलब इस सब में ज़ाहिर ट्रंप धमकी भी देते हैं, वो कहते हैं कि 2 हफ्ते में बताऊंगा। पहले भी उन्होंने 2 हफ्ते के हवाले से बात की थी कि पता चल जाएगा कि वो क्या करेंगे। और इस सब में आगाज़ तो उन्होंने किया था कि भारत टैरिफ बहुत लगाता है इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं, मगर अब बहुत ज़्यादा बयानात जो हैं वो रशिया सेंट्रिक ही हो गए हैं। तो जो भारत के साथ हो रहा है वो क्या रशिया के साथ जो फ्रस्ट्रेशन है ट्रंप की, उसका कोलेटरल डैमेज बन रहा है भारत, या भारत के अपने मामलात खराब हो गए?
دیکھیں اس میں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کی اوور آل اسٹریٹجی تبدیل ہو چکی ہے دنیا کے کو مینج کرنے کے لیے. صدر ٹرمپ کا جو جیو اسٹریٹجی ہے اس انتظامیہ کی وہ یہی ہے کہ بھائی مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنا ویٹ خود اٹھائیں اور کردار ادا کریں. اب اگر آپ کردار نہیں ادا کر رہے تو پھر وہ خام خواہ کا جو ریلیشن شپ ہے جو ہم نے کئی دہائیوں سے دیکھا اور کئی انتظامیہ آئیں بوتھ ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹ, وہ اب سلسلہ اس کا ایپیٹائٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھارت جو ہے اب نہ وہ چین مطلب اگر چین کا دیکھیں سلسلہ تو یہی تھا کہ جی چین کے آپ ہمارے ساتھ مل کے چین کو کاؤنٹر کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کاؤنٹر کیسے کیا جائے. عسکری طور پہ جو ہے بھارت نے اتنے سالوں میں 7-8 سال ہو چکے ہیں یہ سلسلہ شروع ہوئے ہوئے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی. پھر بھارت نے مینوفیکچرنگ کا مسئلہ تھا کہ جی اگر آپ کوئی مینوفیکچرنگ اپنی بڑھا لیں تو ہمارا انحصار چینی مینوفیکچرنگ پہ کم ہو جائے گا, وہ بھی نہیں ہوا. تو اوپر سے پھر یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ روس کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں. پھر یہ کہ امریکہ اور چین کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہونے چلا ہے. اب اس انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے پھر بھارت کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے, اس طرح وہ بھارت کا کردار نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ لچک نہیں دکھا رہا ٹیرفز کے اوپر. امریکہ ٹیرف لگائے تو وہ غلط ہے, بھارت لگائے تو وہ ٹھیک ہے, اور وہ جو سلسلہ پرانا چل رہا تھا وہ اب قابل قبول نہیں امریکہ کے لیے. تو اسٹریٹجی تبدیل ہو چکی ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس کا تعلق جو ہے کوئی روسی تیل سے ہے نہ کسی سے ہے. مجموعی طور پہ افادیت کسی ملک کی کیا ہے یہ ہر ملک کے اوپر اپلائی ہوتا ہے, صرف بھارت پہ نہیں. اور جس طریقے سے پھر آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, جو بھارت نے جس طریقے سے کاؤنٹر کیا, براہ راست تو نریندر مودی صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی, مگر وہ برکس کے حوالے سے اس کو نظر آیا کہ اس میں اس کے اراکین سے بات کرتے نظر آئے. چین گئے تو روسی صدر, پھر روسی صدر سے بار بار بات کرنا, یہ تاثر دینا کہ ہم اس بلاک کے قریب آ رہے ہیں, یہ بینیفٹ کرے گا بھارت کو کسی بھی طریقے سے یا یہ نقصان پہنچائے گا؟ نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. دیکھیں یہ کوئی طاقت کا تو مظاہرہ نہیں ہو رہا نا. چین اگر اپنی ملٹری پریڈ کرتا ہے یا اس طرح کے SCO کے سمٹ میٹنگ کرتا ہے, پوٹن آتے ہیں, کم جونگ اون آتے ہیں, وزیر اعظم جو ہے نریندر مودی آتے ہیں, تو یہ تو صرف ایک اشائیہ ہے نا, اس میں کوئی بلاک تو بن نہیں رہا. یہ تو آپ شو اینڈ ٹیل ہو رہا ہے, یہ سب جانتے ہیں. یہ جو ہے کیوں کیا جاتا ہے, اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ مطلب حقیقتاً کوئی اسٹریٹجک اقدام نہیں لے پا رہے, آپ پھنسے ہوئے ہیں, تو کم از کم, اور یہ ہر لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے ہر ملک کے اندر, کہ آپ کم از کم ایسے نظر آئیں کہ جی آپ کچھ کر رہے ہیں. تو پھر اس قسم کے اشائیے, اس قسم کی میٹنگز, اس قسم کی جو ہے پریڈز اور یہ سب کچھ جو ہے یہ وہاں کارآمد آتی ہیں. اور سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پبلک ریلیشننگ کا ایک جو ہے نا ایشو ہے, ایک انفارمیشن آپریشنز کا جو ہے نا کے حوالے سے اس کی افادیت ہے. حقیقتاً اس کا کچھ نہیں. آئی ڈونٹ تھنک حقیقی طور پہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر بھارت کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یا کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ تو اب بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے جو اینالسٹ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں. آج وائر میں جو ہے ایک بہت زبردست جو ہے آرٹیکل آیا ہے جو کہ ایک بھارتی جرنلسٹ نے لکھا ہے, بڑے مشہور. تو جو یہ تو بات اب مطلب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ سب جو ہے ایک انفو آپس ہے. بہت شکریہ کامران بخاری صاحب. سنی پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. ابراہم اکارڈز کے تحت متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا تھا اسرائیل کو, مگر اب جو ایسے حالات ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے جو اندیا دیا جا رہا ہے, تو متحدہ عرب امارات یہ اندیا دے رہا ہے کہ وہ ابراہم اکارڈ سے نکل سکتا ہے. کیا معاملہ ہے آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. غزہ میں جاری سنگین انسانی بحران اور اسرائیلی ہٹ دھرمی کے خلاف اسرائیل کے اہم ترین مغربی اتحادیوں آسٹریلیا, کینیڈا اور فرانس نے اس ماہ ہونے والے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے, جبکہ برطانیہ نے بھی مشروط طور پر فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں ہی تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ بیلجیم اور مالٹا بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے. امریکہ اور اسرائیل نے ان اعلانات پر سخت رد عمل دیا تھا, اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے تو اس اعلان کے بعد فرانسیسی صدر میکرون اور آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البنیز کو خط لکھ کر ان پر اینٹی سیمیٹزم یعنی یہود دشمنی پھیلانے کا الزام تک لگا دیا تھا. جبکہ امریکہ نے اب فلسطینی عہدیداروں کو ویزا دینے کا عمل ہی روک دیا ہے تاکہ وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں ہی شرکت نہ کر سکے. اس ساری صورتحال میں اب یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی حکومت مغربی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے جواب میں مقبوضہ مغربی کنارے کو ہی اسرائیل میں انیکس کرنے پر غور کر رہی ہے, جس سے فلسطینی ریاست کا بنیادی تصور ہی ختم ہو جائے گا.
मगर इस अमल से अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से अपने गुज़िश्ता दौर में अपनी लेगेसी करार दिए जाने वाले अब्राहम अकॉर्ड्स खतरे में पड़ गए हैं, जिनके तहत ट्रंप ने अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात का आगाज़ करवाया था और मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन जैसे ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करके उसके साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए थे। जबकि दूसरी बार सदर बनने के बाद ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान सऊदी अरब से भी अब्राहम हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। मगर अब इसराइल के जारहाना इक़दामात की वजह से मुत्तहदा अरब अमारात भी अपने फैसले पर दोबारा नज़रसानी का इशारा दे रहा है। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दो बाखबर ज़राए के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात ने ट्रंप इंतज़ामिया को बताया है कि इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे की एनेक्सेशन अब्राहम अकॉर्ड्स को नुकसान पहुँचाएगी और सदर ट्रंप की इन मुआहदों को मज़ीद वुसअत देने की उम्मीदों को कमज़ोर कर देगी। इसराइल इस माह के आखिर में मगरबी किनारे के बड़े हिस्सों को अनेक्स करने पर गौर कर रहा है, जो कई मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के जवाब में किया जाएगा। सदर ट्रंप गालिबन वाहिद गैर मुल्की शख्सियत हैं जो इसराइल को रोक सकते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात का पैगाम यह है कि अगर ट्रंप ने ऐसा ना किया तो उनकी खारजा पॉलिसी की एक अहम कामयाबी बिखर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात का यह मौक़िफ़ अहम है क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात पहला अरब मुल्क था जिसने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की मजम्मत की और गजा में जंग के दौरान भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे, हत्ता कि उसने जंग के अख्तिताम के बाद के मंसूबे पर भी इसराइली हुकूमत के साथ काम किया। लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात के रहनुमाओं ने प्राइवेटली और पब्लिकली वादे कर दिया है कि वो मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों की एनेक्सेशन को एक रेड लाइन समझते हैं। एक सीनियर अमाराती ओहदेदार ने एक्सियोस को बताया कि अगर इन मंसूबों पर अमल होता है तो मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात को संगीन नुकसान पहुंचेगा और इससे खित्ते में रीजनल इंटीग्रेशन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। मुख्तलिफ हवालों से इसराइल के सामने अब इंतखाब का वक्त है कि या तो वो मकबूजा मगरबी किनारे को अनेक्स करे या खित्ते में इंटीग्रेशन बरकरार रखे। इसराइली हुक्काम का कहना है कि नेतन्याहू ने मुमकिन एनेक्सेशन के हवाले से कई दफ़ा मुशावरत की है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में इसराइली एनेक्सेशन के मंसूबों को 2 बार रोक दिया था, लेकिन इस बार अब तक उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। 2 इसराइली ओहदेदारों का दावा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने प्राइवेटली मुलाकातों में इशारा दिया है कि वो मगरबी किनारे की एनेक्सेशन की मुखालफत नहीं करते और ट्रंप इंतज़ामिया इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेगी। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार इससे इख्तलाफ रखते हैं। 2 बाखबर ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का ख्याल है कि इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे की एनेक्सेशन से अमरीका की अरब ममालिक के साथ गजा में जंग के अख्तिताम के बाद के मंसूबे पर काम करने की सलाहियत पेचीदा हो जाएगी और सऊदी इसराइल अमन मुआहदे के इम्कानात को भी नुकसान पहुंचेगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि मुत्तहदा अरब अमारात की अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत करने की शर्त यह थी कि इसराइल एनेक्सेशन की बात को ख़त्म कर दे। ताहम इसराइली हुक्काम का कहना है कि यह वादा वक्त के साथ मशरूत था और अब वो वादा ख़त्म हो चुका है, लेकिन अमाराती हुक्काम का कहना है कि एनेक्सेशन से अब्राहम अकॉर्ड्स के स्पिरिट की खिलाफ वर्जी होगी। 2 ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान अमाराती हुक्काम ने व्हाइट हाउस और नेतन्याहू हुकूमत दोनों से बात करके उन्हें एनेक्सेशन के नताइज पर खबरदार किया है। अमाराती हुक्काम ने इन प्राइवेट डिस्कशंस पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं की कि मुत्तहदा अरब अमारात में इसराइली मंसूबों पर गहरी तशवीश और गुस्सा पाया जाता है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर अमाराती ओहदेदार ने मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के अमन मुआहदे को मनसूख करने की खुली धमकी तो नहीं दी, लेकिन इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया। सीनियर अमाराती ओहदेदार ने इस हवाले से कहा कि एनेक्सेशन 2 रियासती हल के लिए मौत की घंटी साबित होगी। अमाराती ओहदेदार ने मजीद बताया कि उन्होंने यह दावा मुस्तरद कर दिया कि इसराइल महज फ़लस्तीन को तस्लीम किए जाने की नई लहर के जवाब में कार्रवाई करेगा। ये बात काबिल यकीन नहीं है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि मुत्तहदा अरब अमारात नेतन्याहू को रोकने के लिए ट्रंप पर दबाव डालने की अपनी मुहिम को अवामी सतह पर ले आया है। टाइम्स ऑफ इसराइल को दिए गए एक इंटरव्यू में मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा की सीनियर मुशीर लाना नुसेबा ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात समझता है कि ट्रंप इंतज़ामिया के पास इसराइली पॉलिसी पर असरअंदाज होने और एनेक्सेशन को रोकने के लिए कई ज़राए मौजूद हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें यकीन है कि सदर ट्रंप अपनी लेगेसी के अहम हिस्से अब्राहम अकॉर्ड्स को इंतहा पसंदों और रेडिकल्स के हाथों सबूताज नहीं होने देंगे। इसराइली हुक्काम का कहना है कि मार्को रूबियो जल्द खित्ते का दौरा करने वाले हैं और वो एक इसराइली सेटलर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब में भी शरीक होंगे जो मशरिकी यरूशलेम के फ़लस्तीनी गाँव के करीब वाक़ एक सियासी तौर पर हसास आसार कदीमा की जगह पर होगी।
جو مسجد اقصی کے کافی قریب ہے۔ مارکو روبیو پہلے ہی فلسطینی حکام کو اس ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے روکنے کے اقدام کی قیادت کر چکے ہیں، اور یہ ان اقدامات کی ایک کڑی ہے جو ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطینی اتھارٹی کے خلاف اٹھائے ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ نیتنیاہو جمعرات کو انیکسیشن کے منصوبے پر ایک اجلاس کرنے والے ہیں، جہاں ایک طرف اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے پر مکمل قبضے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، تو وہیں دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملوں کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق غزہ سٹی میں اسرائیلی فورسز پورے کے پورے خاندانوں کا خاتمہ کر رہی ہیں، اور اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی کے رہائشی علاقوں اور عارضی کیمپس پر بمباری تیز کر دی ہے۔ آج صبح سے اب تک کم از کم 45 فلسطینی ان حملوں میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ میں مجموعی طور پر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 64,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔